اتنا حسین جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے. وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی. آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گنوا بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں. ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے. اگر آپ لوگ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ بتائیں مجھے. وہ آسمانی فرشتہ ہے جس نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہے. شاید دیوتاؤں میں سے ایک ہے. گویا کسی آسمانی مخلوق نے زمینی شکل اختیار کی ہے. وہ کوئی نورانی شخصیت ہے جو زمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف مائل کر دے. یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے. خداؤں کی قسم، زلیخا حق بجانب ہے. یہ یوزرسیف جسے ہم نے ابھی دیکھا کوئی معمولی انسان نہیں ہے. یہ سب بے سروپا باتیں ہیں. وہ بھی ایک انسان ہے، ہماری آپ کی طرح. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ایسے ملکوتی حسن والے کے لیے ذلت و رسوائی اٹھانا میری خطا ہے؟ کیا آپ اب بھی مجھے الزام دیں گی اور مجھے گمراہ سمجھیں گی؟ نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ زلیخا واقعی بے بس ہے اور ہم مصری خواتین کی نکتہ چینیاں سراسر غلط ہیں. بس یہی ثابت کرنا چاہتی تھی. خداوندہ، تمام گناہ گاروں کی ہدایت فرما اور مجھے ان شیاطین کے شر سے نجات دے. آج کی ضیافت کا یہی مقصد تھا. اب آپ جا سکتی ہیں. آج کی ضیافت کا یہی مقصد تھا. اب آپ جا سکتی ہیں. سب کچھ دیکھ چکا ہوں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا ثابت کرنے کو اب بھی کچھ رہ گیا ہے؟ بالکل واضح ہے. تم کہنا چاہتی ہو کہ ان مصری خواتین کی طرح جنہوں نے یوزرسیف کو دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، تمہیں بھی اجازت ہے کہ خود کو یوزرسیف کے آگے پیش کر دو؟ اب تم اپنے عمل کا ان ذلیل و بدکار مصری خواتین کے رد عمل سے موازنہ کرو گی؟ وہ سب تم جیسی اور تم ان سب جیسی. تم اپنا موازنہ پاک دامن خواتین سے کیوں نہیں کرتی؟ چند مصری خواتین کو بلاؤ جو میرا پیغام یوزرسیف تک پہنچائے. بانو، بہتر نہ ہوگا کہ آپ اس قصے کو یہیں ختم کر دیں؟ ہم آپ کے مستقبل اور جناب پوتیفار کی حیثیت اور عزت اور وقار کے لیے فکر مند ہیں. تمہیں ان فضول باتوں کے لیے نہیں رکھا گیا. جس طرح بھی بن پڑے
युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलसल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम, जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजारसिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युजारसिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूदो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो युजारसिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं युजारसिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं।
میں نے تم سے کہا تھا کہ اس روز کے واقعے کو بھلا دینا اور کسی سے کچھ مت کہنا. یوزارسیف احسان فراموش نہیں ہے. وہ خود کو آپ کا احسان مند سمجھتا ہے اور آپ کی عزت و وقار کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتا. تم نے بیان کیا ہے یا نہیں؟ میری جانب سے ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پھر سارے شہر میں یہ بات کیسے پھیل گئی؟ وہاں پر موجود لوگوں میں صرف میں اکیلا تو نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا تمہارے ساتھ کیا کروں. میں تمہیں دوست بھی رکھتا ہوں اور دشمن بھی. میں خود بھی عاجز آ گیا ہوں. یہ قصر تمام تر وسعتوں اور رعنائیوں کے باوجود میرے لیے تنگ و تاریک ہو گیا ہے. عورتوں کی مسلسل چال بازیوں اور ساکنان قصر کے تانے و تشنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. زلیخا نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ تمہیں قید میں ڈال دوں. ایسے میں تم کیا کہتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے میرے حق میں نیکی کر بیٹھی ہیں. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. میرے زندان چلے جانے سے لوگوں کے تانے اور تشنے بھی ختم ہو جائیں گے اور بانو زلیخا کو بھی بھول جانے کے لیے بہترین موقع فراہم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کاہنان معبد بھی آپ پر ایک اجنبی کے ہم عقیدہ ہونے کا الزام نہیں لگا سکیں گے اور میں بھی زنان مصر کی چال بازیوں سے نجات پالوں گا. کیا واقعی تم قید کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کوئی بھی قید ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن کوئی اور حل بھی تو نہیں. فی الحال تو زندان ہی واحد راہ حل ہے. تمہارے بارے میں بعد میں کچھ سوچتا ہوں. ابھی تو مجھے قصر آمون ہوتب جانا ہے. جا کر کہو میری سواری آمادہ کریں. بیناروس، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جناب علی، کچھ بھی تو نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپوپس، یہ بیناروس کو کیا ہوا؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی. کچھ خاص نہیں عالی جناب، بس ذرا کسل مندی ہے. آپ اپنی غذا تناول فرمائیے. لیجئے. میں تیار ہوں. ہم جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں. میرے ننھے گواہ، حالانکہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی مجھے زندان لے جا رہے ہیں. میں اس کی رضا میں راضی ہوں. شاید تقدیر میں یہی ہو.
اس کا خیال رکھنا. اپنے ارباب اختیار کی حکمت سے روگردانی کا یہی نتیجہ ہے. نہیں، چونکہ رب الارباب کے حکم کی اطاعت کی ہے لہٰذا مبتلا آزمائش تو ہونا تھا. وہ اسی سے سخت آزمائش لیتا ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے. ہم کس طرح آپ کی جدائی کو برداشت کریں؟ پریشان مت ہو، زندان میرے لیے رہائی اور نجات کا سامان ہے. میں اپنے معبود کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس قصر کے زندان سے نجات دی. زندان زاویرہ کے داروغہ کا نام کیدامون ہے جو میرے دوستوں میں سے ہے. پریشان مت ہونا. میرا بہترین دوست بھی زندان زاویرہ میں ہے، وہی جس نے کیدامون کو پیدا کیا ہے. میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں.